الحمد لله الذي لم تزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال الله تعالى في شأن نبيه مخبرا عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سارے احباب کے صلاۃ و سلام پیش کریں. سلام سیدنا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مجد اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ وعظم شانہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بارے استقامت پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء کرام قدر اور تمام عزت مکرم سامعین حاضرین و ناظرین، خدا قدوس ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان گھڑیوں کو ہمارے لیے قیامت والے دن پائے سے نجات فرمائے. عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم نے اس کائنات میں حضرت انسان کی بھلائی اور اصلاح کے لیے متعدد انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی حضور کی تشریف آوری کے اپنا کلام یعنی قرآن مجید بھی اتارا، جس کو پڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھائی اور بھلائی کی طرف بلایا اور صراط مستقیم دکھایا، اور اسی قرآن کو پڑھ کے ہمیں برائی کے راستے سے ہمیں بچایا. قوموں کی ترقی اور قوموں کا زوال اسی بات کے اندر چھپا ہوا ہے، جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو، آپ کے راستے کو
اور اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے جب ہم چلیں گے تو اس میں قوموں کا عروج اور قوموں کی ترقی ہے. اور جب اس راستے سے ہم ہٹ گئے تو جان لو کہ جو قومیں اللہ کے حکم سے دور ہٹتی ہیں ان کے اندر قومیں زوال کی نظر ہو جاتی ہیں. لہذا قوموں کی ترقی کا سبب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہے. قرآن پاک کے اندر بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں ہمیں بار بار پچھلی قوموں کا ذکر تذکرہ اور چرچا ہمارے سامنے کیا. فرمایا پچھلی فلاں قوم کو دیکھو، فلاں قوم کو دیکھو، اس قوم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. جب وہ فلاں فلاں قوم صراط مستقیم سے ہٹی ان پہ یہ عذاب آ گیا. اور جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے راستے کو پکڑے رکھا اور اس پہ چلتے رہے انہوں نے دیکھو کہ کتنی ترقی کی ہے. یہ تذکرہ ہمیں قرآن پاک کے اندر بار بار یہ یاد کروایا گیا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیا اور پڑھی اس کے اندر بھی اسی حال کو بیان فرمایا. فرمایا کہ الم یروا کم اہلکنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان قوموں کو نہیں دیکھا جن قوموں کے اوپر ہم نے اپنا عذاب بھیجا ہے، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا؟ کیا آپ نے وہ نہیں دیکھی؟ فرمایا وہ بھی اسی زمین کے اوپر رہنے والے تھے. اور آگے ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو ہم نے وہ کچھ دیر کا تھا جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے. ان قوموں کو ہم نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم نے سابقہ ایسی قومیں بھی بنائی، ایسی بھی بندے بھیجے جن پہ بڑا بڑا کرم تھا. اللہ کریم کا بہت بڑا فضل تھا، لیکن وہ قومیں جب راہ راست پہ رہی ہیں تو قومیں عذاب کی نظر ہو گئی. بڑی بڑی قومیں آئیں. قرآن پاک کے اندر قوم سمود کا ذکر کیا. فرمایا کہ وہ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ پہاڑوں کے اندر وہ پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے وہ اپنا گھر بنایا کرتے تھے، پتھروں کو چیر کے اپنے گھر بناتے تھے اور وہ وہاں رہتے تھے. اتنے مضبوط لوگ آئے، اتنی بڑی قومیں ہیں. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو پھر وہ ان کے اوپر عذاب آئے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہمیں یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اب ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، اب ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، جیسے یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے پچھلی قوموں نے اللہ کریم کی بات کو مانا تو انہوں نے ترقی کی اور اللہ کریم کا فضل و انعام پہ ہوا. اور جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب آیا ان پہ. اسی طرح آج بھی وہی اصول، وہی ضابطے، وہی قانون آج بھی موجود ہے. اگر ہم مانتے رہیں گے تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا کرم ہوگا، اور اگر اللہ کی نافرمانیاں کی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے
عذاب سے، اس کے عذاب سے، اس کی سختی سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے۔ اگر آج اس وقت، اگر آج ہم نے اسی راستے کو اپنایا جس راستے پہ وہ عذاب شدہ قومیں تھیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا، اور یہ درجہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آج اس وقت امت کی یہ جو حالت بنی ہوئی ہے اور ہم جو چیز کو پکار کر رہے ہیں، یہ وہی رونا ہے، یہ وہی رونا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے سابقہ لوگوں نے ان کے اندر جب گناہوں کی بہتات آئی، جب ظلم اور زیادتی ان کے بڑھ گئے، تو اللہ کریم کی عذاب ہے ان کے اوپر، اور ان کا شکوہ اللہ کریم بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا فلولا اذ جاءوا سنا تضرعوا، فرمایا پھر جب ہمارا عذاب ان پہ آیا تو روئے کیوں نہ؟ فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تھا ان پہ تو وہ روئے کیوں نہ؟ فرمایا اس لیے روئے ولکن قسوت قلوبہم، اس لیے روئے کہ ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ اس لیے نہیں روئے، وہ اس لیے کیونکہ دل سخت کیوں ہو گئے؟ احساس کرنا، جب ہمارا عذاب پہ آیا تو وہ روئے نہ، اور کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور اس لیے سخت ہو گئے تھے کہ زینا المشرکان ما كانوا يعملون، کہ وہ جو کام کرتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے، وہ ظلم زیادتیاں کرتے تھے، شیطان نے انہیں بڑا خوشنما بنا کے، خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا ہوا تھا۔ جو کام وہ کرتے تھے، جن کی رازجس تھی، جن کے اندر وہ لکھتے ہوئے تھے، وہ شیطان نے ان کاموں کو بڑا مزین خوبصورت سجا پوا کے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ شکوہ اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب ان پہ آیا تو روئے کیوں نہ؟ دراصل ایک شکوہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا تقاضا آج ہم سے بھی ہے، ہم سے کس وقت کی ہے؟ جب ہمارا عذاب آ جائے، اس کے آثار آ جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں، خطائیں زیادہ ہو جائیں، اور ان کے اثرات نمودار ہونے لگے، تو اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں چاہیے کہ مجھ سے رو رو کے معافی مانگو، مجھ سے رو رو کے معافی مانگو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے بخشش مانگو۔ مطلب یہ ہے اگر تم رو دیے اور تم نے مجھ سے معافی مانگ لی تو میں عذاب کو ٹال دوں گا، میں عذاب کو دور کر دوں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، اور اپنے انعامات کے خزانے تمہارے اوپر کھول دوں گا۔ فرمایا کہ مجھ سے معافی تو مانگو، اس لیے میرے سامنے التجا تو کرو، التماس تو کرو، میرے سامنے رو تو دو۔ آج اس امت کے لیے ہمیں فکری ہے، ہم نے آج اجتماعی طور پہ آج اس امت نے اپنے اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، یقیناً ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک عذاب جا نہیں رہتا، دوسرا آتا رہتا ہے، دوسرا ٹلتا نہیں ہے، تیسرا آتا ہے، یہ بات نہیں کریں، یہ عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار اندھیری کو دیکھ لے نا، طوفان کو، اندھیری کو، جب بہت ایسے سامنے موسم سرخ ہو جاتا، پیلا ہو جاتا، اور آندھی چلنا شروع ہو جاتی، طوفان آنا شروع ہو جاتا، تو لوگ گھر سے باہر آ جاتے، اور کھلے میدان میں آ کے تو بات کہتے ہیں کہ یوں ہاتھ باندھ کے
اپنے رب سے معافی مانگتے، عرض کرتے مولا دیکھیے آندھیوں کو، طوفان کو دیکھ کے مجھے پچھلی قومیں یاد آ گئی، میں نے دیکھا تو مجھے وہ پچھلی قومیں یاد آ جاتی ہیں کہ ان کے اوپر بھی جب انہوں نے بدعمالیاں کی اور تو ان سے ناراض ہوا تو ان کے اوپر پہلے اسی طرح طوفان آتے تھے اور پھر عذاب آتا اور یہ آ کے وہ سارے کے سارے اس صفحہ حیثیت سے مٹ جاتے تھے۔ تو مولا ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یہ موسم مجھے ویسا محسوس ہو رہا ہے، اس کی رنگت ویسی مجھے محسوس ہو رہی ہے، کہیں یہ عذاب نہ ہو، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ یہ معافی کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب، نبیوں کے سردار، امت کے والی اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب اور اللہ کریم کے سب سے بڑے محب، وہ اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، یوں معافی مانگتے ہیں۔ تو قوموں کی ترقی کا جو سبب ہے وہ اللہ کریم کی معافی میں اور اللہ کی محبت میں چھپا ہوا ہے، اور قوموں کا زوال، قوموں کی تباہی بربادی وہ اللہ کریم کی ناراضگی اور اس کے سامنے کھڑے ہونے میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کریم سے ڈرو، اللہ کریم کو للکارنے سے ڈرو، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو اور اس سے معافی مانگو، اور ان بدعمالیوں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے محبوب ناراض ہوتے ہیں، ان کا ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ آج ہمارا ماحول معاشرہ پوری طرح آج پراگندہ ہے، لچڑا ہوا ہے، ہر چوک چوراہے پہ، ہر گلی بازار محلے میں بے سکونی کا عالم ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ سے دوری ہے، اور یہی قوموں کی تباہی کا سبب ہے۔ قومیں اسی طرح تباہ ہوتی ہیں جیسے آج ہم ہو رہے ہیں۔ ہم اس وقت ترقی نہیں کر رہے، ہماری ترقی نہیں ہو رہی، یہ ایسے ہمیں چوچلے دیے جاتے ہیں، پیسے کی قیمت بڑھ رہی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ جس طرح پاکستان کی اکانومی اور معیشت نیچے جا رہی ہے، اسی طرح ہمارے نیکی کا جو میٹر ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے، نیکیاں بھی نیچے جا رہی ہیں، نیکیوں کی ریشو بھی نیچے جا رہی ہے، ہمارے نیک اعمالیاں نیچے جا رہی ہیں۔ جس طرح معیشت برباد ہوئی، پیسہ نیچے جا رہا ہے، اسی طرح ہمارے نیکوکاریاں، ہمارے نیک اعمال وہ پست ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا نہ بچو، خدا نہ باز آؤ، خدا نہ پیچھے آؤ، اور اللہ کے حضور معافی مانگ کے اپنے رب کی نزدیک آ جاؤ، اپنے رب کے قریب آؤ، اپنے آپ کو پہچانو۔ کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے؟ کوئی آپ دیکھیں جس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہو، ہمارے دانوں کو کسی نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہو، تم نے مسجد میں جانا، تم نے اپنے آپ سے معافی نہیں مانگی، تم نے کوئی نیک کام نہیں کرنا، کون سی چیز ہے؟ بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں ہمارے ذہن جو ہے، ہمارے ذہن قیدی ہے، ہمارے ذہن معصوم ہے، ہمارے ذہنوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور یہی ذہنوں کے تالے توڑنے کے لیے اور ہمارے ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کے ہمارے ذہنوں کو آزاد فرمایا۔ اور جب سرکار نے آپ کے ذہنوں کو آزاد فرمایا تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ حضور کے صحابہ کو دیکھیں، حضور کے اہل بیت و اطہار کو دیکھیں، اور ان کے بعد تابعین کو دیکھیں۔ جب ان کے ذہن آزاد ہوئے، دنیا کی کسی طاقت نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کسی طاقت نے ان پہ آگے ڈاکہ نہیں ڈالا، وہ یوں مضبوط تھے، یوں مضبوط تھے، اس قدر وہ ہیکل اور جوان تھے۔ ایک روایت کے اندر آپ نے سنا ہوگا خطبہ سے،
وہ 3 قیدی جو ہیں وہ 3 مجاہد بھاگے اور بھاگتے بھاگتے جنگل میں آئے اور پیچھے سے نا وہ دشمن کی فوج آ گئی. انہوں نے تینوں کو پکڑا. تینوں کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے. بادشاہ ظالم تھا. ظالم بادشاہ نے کہا کہ اسلام سے دستبردار ہو جاؤ, اسلام سے منحرف ہو جاؤ, اسلام کو چھوڑ دو, ایمان سے فارغ ہو جاؤ, اور جو کچھ چاہو گے میں دوں گا, جو کچھ چاہو گے دوں گا. اب کفر ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے. بادشاہ کے فوجیوں نے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی ہے. یہ 3 مجاہد ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں سزا دی جاتی ہے. سب سے پہلے مجاہد کو ان 2 مجاہد بھائیوں کے سامنے اسے مارا گیا, شہید کیا گیا. اب بادشاہ نے کہا دوسرے سے اگر تم باز آ گئے تو جو چاہو لے لینا, میری فوج میں آ جاؤ, اور اگر نہیں تو جیسے دیکھا تیرے بھائی کے ساتھ ضرور کیا ہے, اگر تو بات نہیں مانے گا تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اس نے کہا کہ جان جا سکتی ہے لیکن آپ ایمان نہیں جا سکتا. یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ حضور نے یہ کیا ہے کہ سرکار تشریف لا کے سرکار نے آ کے اپنے صحابہ کے ذہنوں کو آزاد فرمایا. آج ہمارے ذہن کہتی ہیں, ہم کہتے نہیں ہیں, ہمارے ذہن کہتی ہیں. اگر آج ذہن آزاد ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اسی طرح بہار آنا شروع ہو گئی. ہمارے ذہن کہتی ہیں جب مجاہد کو 2 کے سامنے مارا گیا, دوسرے اور تیسرے کو کہا گیا اگر ایمان کو چھوڑ دیا تو بچ جائے گا, ورنہ یہ سلوک تیرے ساتھ ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں جا سکتا, جان جاتی ہے تو چلی جائے, جان جا سکتی ہے, ایمان نہیں جا سکتا. بادشاہ نے کہا دوسرے کو پھینکا, دوسرے کو مار دیا گیا. اب تیسرا جہان کتابوں میں آتا ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا خوب ہے, قد کاٹ ہے, شکل و صورت خوبصورت ہے. اب جب اس کو مارنے کی باری آئی نا, بادشاہ کا وزیر وہ کہنے لگا کہ جناب اس کا علاج میں کرتا ہوں, آج رات نا اسے مجھے دے دو, اسے میرے حوالے کر دو, اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس آج کی چھٹی مجھے دے دو. یہ آج رات اس کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں تو سو میں جا کے جناب کی بات میں پیش کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ چلو اگر تیری بات مانتا ہے تو لے جاؤ. اب کتابوں میں آیا ہے اس تیسرے مجاہد کو لے جایا گیا, وزیر گھر لے کے گیا, اور وزیر نے جا کے اپنی کمینگی اور اپنی اس بد ظلمی کی وجہ سے اس نے جا کے, اس کے پاس بیٹی تھی, اس نے بیٹی کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹا آج نا یہ مجاہد میں تیرے سپرد کرتا ہوں, جس طرح بھی ہو سکے نا اس کو برقرار کے اور اپنے نفسانی خواہشات کے جال میں پھنسا کے نا اسے بادشاہ کے قدموں میں ہم نے زیر کرتا ہے, جیسا بھی ہو سکے اسے لے کے آؤ. اس نے کہا کہ بابا یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو میرے بائیں ہاتھ رکھی ہے. اب وزیر نے اپنی بیٹی کو رات کو چھوڑ دیا, بند کمرے مجاہد ہے, اس کی بیٹی ہے وزیر کی. اب بس رات کو کمرے بند کر دیے گئے. اب وہ نوجوان اٹھا, اس نے وضو کیا, ادھر اس کی بیٹی آ گئی اور ادھر نوجوان نے نوافل شروع کر دی. نوافل پہ نوافل, نوافل پہ نوافل. ساری رات گزر گئی, رات ساری بیت گئی. مجاہد یا قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں سلام پھیرتا ہے تو وزیر کی بیٹی دائیں آتی ہے, بائیں آتی ہے, لیکن اس نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی. وہ کھڑا ہو گیا تخت سکندری پہ, وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری کرے. نوجوان کھڑے, نماز پڑھ رہے, رات بیت گئی, صبح ہوئی. وزیر جلدی سے دوڑ کے آیا, کمرے سے بیٹی کو بلایا, بیٹی کام بنا.
بابا لگتا ہے کہ یہ نہ کوئی مسلمانوں کا کوئی آج رات خاص تہوار تھا، وہ نماز ہی پڑھتا ہے، اس نے ایک طرف دیکھا تھا کہیں تو ذرا کچھ بادشاہ سلامت سے کچھ اور ٹائم دے دیا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تیرے پاس موقع ہے، ذرا اور دیکھ لے ذرا۔ اب دوسری بات، تیسری بات، تاکہ کتابوں میں ہے، محرر نے کلمدان نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 دن گزر گئے ہیں، رات ہوتی ہے وہ اپنے حسن کے جادو دکھاتی ہے، لیکن یہ نوجوان ٹس سے مس نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا، نوافل میں یا پھر تسبیح تعلیم میں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی کر دی، اسے چھٹی کر دی۔ تیرے زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانا نہیں کرتے رہے یا رسول اللہ۔ جو حضور کی زلفوں کے قیدی ہو انہیں دنیا کی عبادات سے کیا ہے، وہ دنیا کی زیب و زینت و حسن کو نہیں دیکھتے، بس وہ حضور کی زلف عنبری میں ان کے ذہن جو ہے اٹکے ہوئے ہیں، اور وہ حضور کے کمالات اور حضور کے جمالات سے انہیں فراغت ملتی نہیں کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھیں۔ اب یہ وزیر کی بیٹی جو 40 راتیں گزر گئی، 40ویں رات کو جب جوان نے اسلام دے رہا تو اس نے آگے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ آج مجھے بات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میری طرف ایک نظر کر کے دیکھو، میں وہ لڑکی، میں وہ نوعمر شہزادی ہوں جو اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور یہ تیرے اس شہر کے جو نوجوان ہیں نا وہ میری ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور 40 راتیں گزر گئی، تو ہے کیا چیز؟ میں جدھر سے بھی آؤں، جیسے بھی بات سمجھ جاؤں، میں نے اتنی خوشبو میں استعمال کی ہے، لیکن تو نے خوشبو کو سوکھا تک نہیں، تو نے ایک نظر بھوا کے میری طرف دیکھا تک نہیں ہے، تو ہے کیا ہے، تو چیز کیا ہے، ذرا مجھے بتا تو صحیح، ذرا میری طرف ذرا دیکھ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ جسے میں نے دیکھا ہوا ہے نا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ویسا نہیں کوئی، تو میری نظر میں کیسے آ سکتی؟ اور یہ بات یہ کہ میرے پاس جگہ ہی نہیں، میری آنکھ میں تیرے لیے جگہ ہے ہی نہیں، میں تجھے رکھوں کہاں، تجھے کہاں رکھوں، جگہ ہی نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے کہا 40 راتیں گزر گئی، میں نے ہر حربہ ہر ہیلا استعمال کیا ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں میری طرف، بتا تو صحیح وہ ہے کون جو تیری نظروں میں مجھ سے زیادہ جچا ہوا ہے، جو مجھ سے آگے وہ ہے کون؟ اس نے کہا مجھے نے فرمایا اچھا دیکھنا چاہتی ہے وہ کون ہے، سننا چاہتی ہے کہ وہ کون ہے۔ جب مجاہد نے اللہ اس کے محبوب کا تعارف کروایا نا، اب اس نے کہا کہ وہ 40 راتیں جو تھی نا وہ گزر گئی، جو میں کچھ کرنا چاہتی تھی میرے ارادے تم نے خاک میں ملا دیے، اب مجھے چھوڑو، اب مجھے بھی وہاں رکھ دے جہاں تو بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے بھی وہاں رکھ دے جہاں تو ہے۔ اب مجاہد نے کتابوں میں آیا ہے، مجاہد نے کہا کہ اچھا اگر پہنچنا چاہتی آپ میرے پیچھے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مجاہد نے کلمہ پڑھا دیا۔ میں نے یہ بات اس لیے چلائی کہ جب سرکار نے آ کے ذہنوں کو آزاد کیا تو پھر کوئی بھی دائیں سے بائیں ہوئے نہیں، اور اللہ اس کے محبوب کی دعوت کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات آئی نہیں ان کے ذہنوں میں۔ تو یہ ہے جو سرکار نے آ کے ذہنوں کو آزاد کیا۔ آج پھر ہم ذہنوں کو قید کر بیٹھے، ہمارے ذہن قیدی ہو چکے، ہم آزاد نہیں۔ پاکستان آزاد نہیں، ہم اصل میں حقیقت میں پاکستان تو آزاد ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب تک ہمارے ذہن آزاد نہیں ہوں گے تب تک ہماری قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہماری قوم کی ترقی اسی لیے چھپی ہوئی ہے کہ ہم پھر سے دوبارہ اللہ اس کے محبوب کے قدموں میں آ جائیں۔ جب ہم بیٹھ آئیں گے
تو انشاءاللہ ہمارے صرف ہمارے گھر کی تو کیا، ہمارے قوم، ہمارے ملک، ہماری ملت کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اللہ کریم اس قوم کو نجات دے اور اس قوم کو ترقیوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کریم اس وطن عظیم کو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اور اس کی سرحدوں کی، مکین و مکانوں کی خیر اور سلامتی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔